وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حاضرین باوقار علماء ذوی العہد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں کچھ نہیں، یہ تاج الشریعہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اعلیٰ حضرت کی در کی غلامی کی برکت ہے. میرے اساتذہ بالخصوص امام العلماء حضور مبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور حضور فقیہ ملت کی دعا ہے. غلامی کی برکت ہے در رضا کی، اسی لیے میں تو بالخصوص یہ شعر پڑھتا ہی رہتا ہوں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول. رب تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی سعادت عطا فرمائے. آج شب میں مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ توبہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے. عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری داستان سنائی جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ذکر جمیل کیا جائے، تاکہ ان کی یادوں میں ہمارا دل و دماغ بھی ان کی یادوں کی خوشبو میں مشکبار ہو جائے. رب تعالی ہمیں سچی توفیق بخشے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ محبت عطا فرمائے. آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عرض کا مطلب یہ ہے، اے عشق تیرے صدقے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا عشق جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا، تو اس عشق کی بدولت اور اس عشق مصطفیٰ کی برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس عشق نے جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ میں جلنے سے محفوظ کر دیا. اعلیٰ حضرت یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جسے عذاب الہی سے بچنا ہو، جسے عتاب الہی سے بچو، جسے جہنم کے ہولناکی سے بچنا ہو، جسے میدان محشر کی تپش سے بچنا ہو، جسے عذاب قبر سے محفوظ رہنا ہو، جسے خدا کے قہر و غضب سے بچنا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں رسول پاک کا عشق پیدا کر لے. اسے چاہیے کہ رسول پاک کی محبت کر لے، اور اس محبت کے لیے پیسے نہیں دینے پر کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. یہ محبت ہے اتنی آسان ہے کہ آدمی بیٹھے پل بھر میں اس محبت کا سودا کر لے تو دنیا کی ساری بہاریں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو نظارے دنیا کے سامنے پیش کر دیے، خدا کی قسم اگر صحابہ کے اس طریقے کو ہم مشعل راہ بنا لیں اور عشق کی اسی بھٹی میں اگر ہم بھی اپنے آپ کو جلا دیں تو دنیا والے سر پٹک پٹک کر فنا ہو جائیں گے، مگر اہل ایمان کبھی فنا نہیں سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تمام پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ سودا ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا دام کچھ چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جنت کی بہاریں یہ مصطفیٰ کے وفاداروں کے لیے ہے، جنت کی رنگینیاں مصطفیٰ رحمت کے شہدائیوں کے لیے ہے، جنت کی ساری باریں، جنت کی ساری خوشیاں، جنت کی ساری اگڑائیاں یہ رسول پاک کے سچے غلاموں کے لیے ہے، جہنم سے نجات وفاداروں کے لیے ہے، قہر خداوندی سے نجات عشقوں کے لیے ہے۔ اے عشق تیرے صدقے تے سستے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مطلب یہ ہے رسول پاک کی محبت کی جو آگ دل میں جلی ہے، اس آگ کی حالت یہ ہے، اور آگ تو پانی سے بجھائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ اگر بجھے گی تو عشق مصطفیٰ کی آگ سے بجھے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ گویا رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ آگ ہے، تپش اتنی شدید ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس آگ سے بجھ جائے گی۔ اگر جہنم کی آگ کو اپنے اوپر آپ بجھاتے ہیں تو رسول پاک کے سچے وفادار بن جائیے، اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے آگ لگائی ہے۔ یہی آگ صدیق اکبر کے دل لگی، یہی آگ عمر فاروق اعظم کے دل میں لگی، یہی آگ سیدنا عثمان غنی کے دل میں لگی، یہی آگ سیدنا مولا کائنات کے دل میں لگی، یہی آگ حسن و حسین کے دل میں لگی، یہی بلال حبشی کے دل میں لگی۔ یہ مت سوچئے کہ کوئی مکے کا ہوگا تبھی اس آگ میں جلے گا، کوئی مدینے والا ہوگا تبھی اس آگ میں جلے گا، نہیں نہیں، رسول پاک کی محبت عام ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں کوئی رہے کوئی قید نہیں ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ نسب کی قید ہے، نہ علم کی قید ہے، نہ حسن و جمال کی قید ہے۔ جو بھی ہو دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اگر مصطفیٰ کے عشق کی آگ جلا لیا تو رب قدیر جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ کر دے گا۔ مکہ والا ہونا، مدنی والا ہونا بے شک کمال ہے، لیکن اس کمال کا بھی جلوہ تو ذرا دیکھیے کب یہ کمال ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ابو جہل مکے والا تھا، ابو لہب مکی تھا، عتبہ اور شیبہ مکی تھے، امیہ مکی تھا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مدنی تھا، لیکن نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا نہ ان لوگوں کا مکی ہونا کام آیا۔ تو مکی اور مدنی ہونا بھی اسی وقت کام دے گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اگر دل مکی نہیں ہے، دل مدنی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر دل مصطفیٰ کی محبت کا مکہ نہیں ہے، دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ نہیں ہے، تو کوئی مکے میں رہے کوئی مدینے میں رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابو جہل مکی، عتبہ شیبہ مکی، امیہ مکی، عبداللہ ابن ابی مدنی، لیکن نہ اس کا مکی ہونا کام آ رہا ہے نہ اس کا مدنی ہونا کام آ رہا ہے۔ یہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جل رہیں گے وہ بھی
جل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مصطفیٰ کی آگ ان کے دل میں نہیں جلی تھی. اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ علوی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کی آگ جو ان کے دل میں جلی تو 1400 سال ہو گئے. جو ان کی محبت میں جل جاتا ہے رب قدیر اسے بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق مصطفیٰ کی آگ جس کے دل میں جل جاتی ہے تو پھر دنیا کی ساری رنگینیاں اس کی نظر میں ہیج ہو جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، پھر وہ کیا چیز تھی کہ سامنے دریا ہے، سامنے دشمن ہے، آگ کا بھی دریا ہے، مگر ادھر سے آواز آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، حکم ہو تو ہم آگ کے اور کہنا پڑا شاعر کو کہ دشت تو دشت ہے بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آخر وہ کون سا جذبہ تھا؟ کیا آپ نے صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ بخاری شریف حضرت مفتی بدر الدین صاحب بخاری شریف پڑھا؟ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی للارض البخاری، روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اسلامک لا کی بخاری شریف ہے. ایسی عظیم کتاب، بڑی معتبر اور مستند کتاب. حضرت مفتی بدر الدین احمد صاحب اس کتاب کا درس دیتے ہیں. اللہ ان کے درس کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے کافروں کی طرف سے عروہ ابن مسعود ثقفی کافروں کے نمائندہ بن کر کے مسلمانوں سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو منظر انہوں نے مشاہدہ کیا، مکے میں جانے کے بعد اس کیفیت کو انہوں نے بیان کیا. مکے میں اس وقت کافروں کا قبضہ تھا، مشرکین کے ہولڈ میں خانہ کعبہ بھی تھا، مکہ بھی ان کے تصرف میں تھا. رسول پاک کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. صلح کا ماحول برپا کیا گیا. اور اس عروہ ابن مسعود ثقفی مکے کے کافروں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے رسول کریم کی بارگاہ میں آئے. واقعہ تفصیل سے کتابوں میں موجود ہے. جب عروہ ابن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر کے، ان کے ترجمان بن کر کے آئے تھے، اور جب مکے میں گئے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہاں تقریر شروع کر دی، اسپیچ دینی شروع کر دی، اور فرمایا اے مکے کے لوگوں سنو، میری بات کو غور سے سنو. لقد وفدت الى کیسرا و کسرا، تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری نمائندگی کرنے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے دربار میں بھی حاضری دے چکا ہوں. کیسر و کسرا کی بارگاہ میں بھی میں تمہارا نمائندہ بن کر کے جا چکا ہوں. میں نے بڑی بڑی سلطنتوں کے حکمرانوں کو دیکھا ہے. سپر پاور جو اس دور میں کہی جاتی تھی، ان سلطنتوں کا نام لیا عروہ ابن مسعود ثقفی نے، اور کہا کہ میں نے تمہاری طرف سے سپر پاور حکومتوں کے یہاں جا کر کے نمائندگی کی ہے. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی فرماتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے ماننے والے اپنے بادشاہ کی ایسی محبت اور تعظیم کرتے ہو کما یعظم اصحاب محمد محمدا، جیسی کی تعظیم محمد کے چاہنے والے محمد کی کرتے ہیں. اے مکے کے لوگوں سنو سنو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا ہے، ان کے چاہنے والے ان سے کیسی محبت کرتے ہیں. ذرا مجھ سے داستان تو سن لو، تم نے ان کو قریب سے دیکھا نہیں، میں نے دیکھا ہے. سن لو میری بات کو، تم لوگ غور سے سنو. عروہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں ان کے چاہنے والے ان پر اس قدر دیوانہ اور فریفتہ تھے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے چاہنے والوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا، اور جو ہی انہوں نے ہاتھ دھل کر کے پانی کو نیچے گرانا چاہا تو میری آنکھوں نے یہ دیکھا ان کے چاہنے والے اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لے کر کے اپنے سینے پہ مل رہے، اپنی پیشانی پہ مل رہے ہیں.
میں نے محمد عربی کے چاہنے والوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے کلی کی تو ان کا پانی زمین پر نہیں گرا، بلکہ ان کے چاہنے والوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنی پیشانی پہ مل لیا، اپنے سینے پہ مل لیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ نہیں پا رہے تھے اس غسالے کو، اس دھومن کو، تو دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کر کے سینے پہ لگا لیتے تھے۔ اور ابن مسعود سقفی کہتے ہیں، اے مکے کے لوگوں، میں نے یہ سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سنو سنو، جو قوم اپنے نبی کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتی، اپنے نبی کے دھومن کو زمین پر نہیں گرنے دیتی، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرنے دے گی؟ اے مکے کے لوگوں، تم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دنیا کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ان کا بھروسہ ہے تو اپنے نبی پر ہے، اپنے خدا پر ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق مصطفیٰ کی آگ وہ آگ ہے کہ دنیا کی آگ بھی اس آگ کے سامنے بجھ جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ اپنے کرم سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اس آگ نے جس دل میں گھر کر لیا، ایسا نہیں کہ یہ دل جل گیا، بلکہ یہ آگ روشن کر گئی اس دل کو، اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا کام کر دیا۔ یہی آگ جلائی حضرت صہیب رومی نے، یہی آگ جلائی حضرت بلال حبشی نے، یہی آگ جلائی حضرت خباب نے، یہی آگ جلائی سب 1,24,000 صحابہ کرام نے۔ تو رسول پاک نے اپنے اس مقدس صحابہ کے لیے فرمایا، سنو سنو، رب نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، رب نے تم سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے، پھر نہ دنیا کا کوئی حسن سے اچھا لگتا ہے، نہ کوئی جمال اچھا لگتا ہے، نہ کوئی کمال اچھا لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، ان کا تو ہر شعر ایمان اور عقیدے کی جلا کے لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو تجھے دیکھ لے، جس کا دل اور جس کی آنکھ تیرے دیدار سے منور ہو جائے، پھر کون جچے گا اس کی نظروں میں؟ کون جچے گا اس کی نظر میں جس کی نظروں میں آپ آ گئے ہوں؟ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ دشمن کہتا تھا محمد عربی کو چھوڑ دو کلمہ پڑھنا۔ کیا آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ جب ان کا مالک خباثت کر کے ان کو اذیت پہنچاتا، اتنی اذیت پہنچاتا کہ لوگ دیکھ کر کے افسوس کرتے اور چلے جاتے۔ صحابہ کرام بھی کبھی گزرتے حضرت سیدنا بلال حبشی کے پاس سے تو کہتے کیفیت برداشت نہیں ہو رہی ہے، مگر بلال اللہ، حضرت بلال ان سے فرماتے، سنو سنو، کیا آپ نے منڈی میں مارکیٹ میں جا کر کے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی برتن خریدتا ہے، کوئی مٹکا خریدتا ہے، کوئی گھڑا خریدتا ہے، تو اس کو ٹھوکتا ہے، بجاتا ہے کہ یہ گھڑا کچا تو نہیں ہے، کہیں ٹوٹا تو نہیں ہے۔ اے لوگو، تم میری کیفیت دیکھ کر کے افسوس نہ کرو، مجھ پر تم رنج نہ کرو۔ اگر دنیا کا ایک خریدار کوئی مٹکا خریدنے جاتا ہے، کوئی برتن خریدنے جاتا ہے مٹی کا، تو اس کو ٹھوکتا ہے، اس کو بجاتا ہے، آزماتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹا تو نہیں ہے، کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اے بھائیو سنو سنو، حضرت بلال فرماتے کہ آپ لوگوں کو غم ہے، اگر دنیا دار ایک مٹکا خریدتا ہے تو اسے پہلے ٹھونک کر کے آزماتا ہے، یہ کچا ہے کہ پکا ہے، ٹوٹا ہے کہ صحیح ہے۔ تو اگر ایک مٹکا خریدنے والا اس مٹکے کو
بجا کر کے ٹھونک کر کے آزماتا ہے تو میرا رب بھی مجھے خرید رہا ہے، میرا پروردگار بھی مجھے خرید رہا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے۔ میرا بلال کلمہ توحید میں پکا ہے یا کچا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا مجھے آزما رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے بلال عشق مصطفیٰ میں کچا تو نہیں ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا بلال ایسے پکے کہ 1400 سال ہو گئے مگر پوری دنیا میں کوئی قوم بلال کا جواب نہیں لائی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جل جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر رنگینی ہیچ نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا صحابہ نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی دولت کو چھوڑ دیا، پراپرٹی کو چھوڑ دیا، اپنے پیارے وطن کو چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول کے ساتھ چلو۔ وطن کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ رسول پاک کے ساتھ چلنا ہے۔ بیوی کو بھی چھوڑ دیا، کیوں؟ رسول پاک کے ساتھ چلنا ہے۔ دوست احباب کو بھی چھوڑ دیا، کیوں؟ رسول پاک کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیوی چھوٹ جائے تو کیا ہوا، اولاد چھوٹ جائے تو کیا ہوا، دنیا کی رنگینی چھوٹ جائے تو کیا ہوا، دوست احباب چھوٹ جائے تو کیا ہوا۔ ان کا یقین تھا کہ مصطفیٰ جسے مل گئے خدائی اسے مل جائے گی۔ ان کا یقین تھا کہ اگر دنیا کی یہ بیوی چھوٹ رہی ہے مصطفیٰ کی محبت میں تو گھبرانے کی کیا بات ہے، جنت کی حوریں تو استقبال کریں گی، جنت کی رنگینیاں تو ہمارے لیے ہے۔ اگر یہ دنیا کی جائیداد چھوٹ رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، قیصر و کسریٰ مصطفیٰ کی محبت کی بدولت قدموں میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ عشق مصطفیٰ نے وہ رنگ دکھایا کہ قیصر و کسریٰ کو بھی اپنے قدموں میں لا کر کے گرا دیا۔ اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ رب قدیر ہمارے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنائے۔ میرے بھائیو، مجھے یاد آ گیا، عرب کے ایک عالم نے ابھی چند سال پیشتر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے علموا اولاد محبت الرسول۔ کتاب کا نام ہے علموا اولادکم محبت الرسول۔ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو رسول پاک کی محبت کا سبق سکھاؤ۔ کتاب کا نام ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اس لیے کہ جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی وہ کبھی مرتد اور بے دین نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں رسول کی وہ کبھی بد عمل نہیں ہو سکتا ہے، جسمت ہوگی وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا ہے۔ لکھتے ہیں علموا اولادکم محبت الرسول، اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت کا جام پلاؤ۔ جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی اس دل میں کبھی گندگی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہر مصیبت کا علاج محبت نبی ہے، ہر مشکل کا حل عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ عشق وہ عشق ہے کہ آدمی چاہے غم میں ہو چاہے رنج میں ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر درد کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحمتوں کا سامیانہ تنا رہے تو پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھا کہ دل میں کھوٹ ہوگا، رسول کچھ بغض ہوگا، رسول پاک کی طرف سے اس کے دل میں کچھ قدورت ہوگی، خدا کی قسم وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون بہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک
تک کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت نہ پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے گھر بار سے زیادہ، بلکہ سب انسانوں سے زیادہ جب نبی کی محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہی بندہ مومن کامل بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، آدمی دنیا میں کن چیزوں سے زیادہ محبت کرتا معلوم ہے؟ سب سے زیادہ آدمی کو محبت، میں سوال و جواب کے لیے نہیں، نہ میرا یہ انداز ہے کہ ادھر سے بولو ادھر سے بولو، سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ اپنی جان سے ہوتی ہے، اور ابھی میں اس کو پروف کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اولاد کی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر محبت آدمی کے دل میں سب سے زیادہ مال کی ہوتی ہے۔ اپنی محبت سب سے زیادہ، بیٹے کی محبت دوسرے نمبر پر، مال کی محبت تیسرے نمبر پر۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، اور ان کا جو درجہ میں نے متعین کیا ہے آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر بالفرض بچے کی ولادت کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر کے ہاں لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا حالت بہت سیریس ہے، کیا چاہیے؟ بہت پیسہ خرچ ہوگا۔ آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے، چاہے جتنا پیسہ لگ جائے مگر صحیح سلامت بچے کی ولادت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، پیسے کی فکر مت کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے کو قربان کر رہا ہے اپنے بیٹے پر، بیٹے کو بچانے کے لیے، صحیح ڈھنگ سے ولادت ہو جائے اس کے لیے آدمی پیسہ لگا رہا ہے۔ تو گویا پیسے کی محبت کم ہے، ورنہ اسے خرچ نہ کرتا۔ پیسے کی محبت کم ہے، بیٹے کی محبت۔ اب آپ نے تسلیم کیا نا؟ اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خدا کی قدرت میں سب ہے، جس کو جس طرح سے چاہے رکھے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو یا تو بچہ ملے گا یا تو جچہ ملے گا، جلدی بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی کوشش دونوں طریقے سے لگا دیجیے، اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، کنڈیشن بہت خراب ہے، یا تو جچہ ملے گا یا تو بچہ ملے گا، اب جلدی بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری بیوی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، بچے پھر مل جائیں گے۔ گویا اپنی جان کو بچانے کے لیے بیٹے کو قربان کر دیا، بیٹے کو بچانے کے لیے مال کو قربان کیا، اور اپنی جان بچانے کے لیے بیٹے کو قربان کیا۔ بتائیے کیا چیز محبوب ہوئی؟ آدمی کی اپنی جان، جان سب سے زیادہ محبوب، دوسرے نمبر پر اولاد، اور تیسرے نمبر پر مال۔ یہ انسان کی تین محبوب چیزیں ہیں دنیا میں، مگر واہ رے میرے صدیق اکبر، واہ رے میرے ابو بکر، واہ رے صدیق اکبر، واہ رے یار غار مصطفیٰ، واہ رے اسرار راز مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، واہ رے میرے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ۔ کیا آپ نے جلوہ دکھایا ہے کہ آپ نے جب باری آئی تو ساری دولت نبی کے قدموں میں ڈال کر کے کہا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ مال کی جب باری آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کو ایک دو نہیں سارے مال کو نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے نبی پر انہوں نے اپنے ساری دولت کو قربان کر دیا۔ اور جب بیٹے کی باری آئی تو کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت عبد الرحمن مسلمان نہ ہوئے تھے، صدیق اکبر کے شہزادے ہیں، میدان بدر میں یہ کافروں کی طرف سے جنگ میں آئے ہوئے تھے، اور جب جنگ کے بعد ان کو اللہ نے دولت ایمان بخشی، ماضی کی باتیں باپ بیٹے بیٹھ کر کے سن اور سنا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ابو جان فلاں جنگ میں آپ میرے نشانے پر کئی بار آئے، لیکن میں نے سوچا کہ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ سے اپنی نظروں کو بچا لیا۔ تلوار کے نشانے پر کئی بار آپ آئے، لیکن دل میں محبت آ جاتی تھی کہ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عبد الرحمن خدا کی قسم
कसम वो तेरा कुफ्र था कि जहां पर बाप की मोहब्बत गालिब आ जा रही थी। सुन, अगर तू मेरे निशाने पर उस वक्त आता तो मैं ये नहीं समझता कि मेरा बेटा है, मैं ये समझता मेरे मुस्तफा का गुस्ताख है, मेरे मुस्तफा का दुश्मन है। मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं तुझे बचाता नहीं बल्कि अपनी गर्दन मैं तेरी सर पर इस तरह से अपनी तलवार तुम्हारे ऊपर इस तरह से चलाता कि तेरी गर्दन से तेरा सर जुदा हो जाता। मैं ये ना समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता मेरे नबी का गुस्ताख आया हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि बेटे की भी मोहब्बत नबी पर किया ना, और जान सबको प्यारी है, मगर सुभान अल्लाह मुस्तफा जान रहमत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ गार में तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, यारे गारे मुस्तफा हैं, मगर अंदर खोह में जाने से पहले अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इस खोह में इस गार में कोई बहुत दिनों से गया नहीं है, हो सकता है कि कोई तकलीफ दे जानवर ना हो, लिहाजा पहले मैं इसको साफ कर दूं ताकि कोई मूजी जानवर आपको तकलीफ न दे सके। सारे सुराख को बंद कर दिया कपड़े से, और एक सुराख जब बच गया तो अपने पैरों से बंद कर दिया। आपने इस वाक़े को न जाने कितनी बार सुना होगा, और अंदर से वो सांप जो निहायत जहरीला वो डंक मार रहा है, वो जख्म पर जख्म लगा रहा है, मगर सिद्दीक अकबर ने सोचा ये जान चली जाए तो क्या हुआ, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए कमर हिम्मत कस ली। तो हुआ क्या, ना हजरत सिद्दीक अकबर की दौलत अकबर की औलाद गई, ना सिद्दीक अकबर की, मतलब है कि जान भी महफूज है मुस्तफा के सदक़े में, औलाद भी महफूज है मुस्तफा के सदक़े में, माल भी मौजूद है और महफूज है तो मुस्तफा के सदक़े में। ये सारी बहारें, ये सारी नेमतें अगर हमें मिलती हैं तो आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो उनसे मिला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की बरकतें अता फरमाए, उनके घोड़े के पैरों के नीचे की जो धूल का जो एक जर्रा है, हम उस जर्रे भी नहीं हो सकते हैं। हजरत सैयदना सईद खुदरी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, लोगों को मुखातब करते हुए मेरे आका ने फरमाया कि ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान मत इस्तेमाल करना, मेरे सहाबा की शान में कोई गलत जुमला मत बोलना, उनको सब्बो शत्म का निशाना मत बना। ऐसी अजीम है कि अगर तुम में से कोई उहुद के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा एक सहाबी 2-4 किलो जौ या गेहूं अल्लाह के रास्ते में कर दे तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये सहाबा का मकाम, ये उनका मर्तबा है। इसलिए उन्होंने जो इश्क़ मुस्तफा की दास्तान रकम फरमाई है उसको पढ़िए और अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना लीजिए। जब ये दिल नबी की मोहब्बत का, तो जहां कहीं रहेंगे मदीने का जलवा नजर आएगा। तभी तो आला हजरत ने फरमाया है तो कब्र में लहराएंगे, ताहश नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जब सारे महबूब साथ छोड़ देंगे तो मदीने का महबूब कब्र में उजाला आएगा। तभी तो आला हजरत ने फरमाया लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अधेरी रात सुनी थी चराग। रफीकान मोहतरम, हमें अपने जिंदगी का मकसद समझना चाहिए, हम किस लिए आए हैं। आदमी अगर कोई चीज बनाता है कोई ना कोई मकसद होता है। मामूली सी मामूली चीज के बनाने का भी कोई ना कोई मकसद है। ये माइक है, इसमें जितना भी सिस्टम बना हुआ है
کوئی چیز اس میں بیکار نہیں ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ یہ وائر ہے، یہ کالا کیوں لگا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وائر پلاسٹک کا کیوں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور آخر یہ بہت ٹائٹ کیوں نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یہ دو حصوں میں کیوں بٹا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یہاں پر آپ نے سا کیوں لگا دیا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میرے بھائیو، اشرف المخلوقات کا تمغہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو بتائیے آپ کے اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ بے مقصد آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے بھی آنے کا مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی کی غلامی اختیار کر لیجئے، خود ہی سارے جلوے نظر آتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ جو اپنا مقصد زندگی پالے گا، خدا کی قسم جنت کی بہاریں اس کا استقبال کریں گے، فرشتے اس کا ویلکم کریں گے، جنت کی حوریں ان کے انتظار میں رہیں گی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی؟ وہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت کو سجایا گیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے، تجھ سے اور جنت سے۔ کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس کا مطلب ہے جنت کی بہاریں مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے، جنت کی بہاریں عاشقان رسول کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں مصطفیٰ کے غداروں کے لیے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے وفاداروں کے لیے ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ جو دنیا سے مسلمان جائے گا اسی کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، جو دنیا سے صاحب ایمان ہو کر جائے گا اسی کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، جو دنیا سے رسول پاک کی محبت لے کر کے جائے گا قبر میں وسعت اسی کو ملے گی، جو دنیا سے رسول پاک کی عقیدت لے کر کے جائے گا جنت کی قبر کی تاریکی اسی سے دور کی جائے گی، جنت کی بہاروں کی کھڑکی اسی کے لیے کھولی جائے گی جو مصطفیٰ کا وفادار بن کر کے جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں چاہے عمل کے اعتبار سے چاہے عقیدے کے اعتبار سے، ان سے کہو سارعوا الی مغفرۃ من ربک، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی سے دوڑاؤ، جلدی دوڑو، جلدی دوڑو۔ آفر آیا ہے، کیا آفر ہے؟ شب قدر آ گئی ہے، رب اپنی رحمتوں سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ دوڑو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، جلدی دوڑو، جلدی دوڑو، کہیں یہ دروازہ بند نہ ہو جائے تو محروم ہو جاؤ گے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بہاروں کا وقت آیا ہے، محروم نہ رہ جاؤ، توبہ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کو دھل لو، دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ قرآن کریم فرماتا ہے توبوا الی اللہ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اگر اب تک نبی کے وفادار نہیں تھے تو اب بن جاؤ، اس کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے، بوڑھا ہو چاہے جوان، بچہ ہو چاہے جس حالت میں ہو، اگر رسول پاک کا وفادار بن گیا تو پھر عمر کے کسی حصے میں بلکہ مرنے سے کچھ پہلے تک بھی اگر یہ برکت مل گئی تو بیڑا، کتنا پیارا سودا، کتنا پیارا سودا۔ ایک صحابی رسول تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ وہ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا،
जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वो सहाबी थे, वो जानते थे कि अल्लाह ने नबी को सब बता दिया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब अता कर दिया है। सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे फरमाया क़यामत के लिए तैयारी क्या किया है, जरा बताओ तो। क़यामत की तैयारी क्या किया है ये बताओ। और वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने भी क्या जवाब दिया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मद्दखरतु लहा शैया, मेरे पास नेकियों का कोई खजाना नहीं है, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल थे, बताइए क्या उनके पास नेकियां नहीं रही होंगी? क्या उनके पास नेकियों का जखीरा नहीं रहा होगा? था। हमारी 1000 नमाजें, 1000 नमाजें, जिंदगी भर की नमाजें एक पल्ले पर, और सहाबी की एक नमाज को एक पल्ले पर रख दो तो उनकी नमाज का पल्ला भारी होगा। पूरी दुनिया में इस वक्त 2.25 अरब मुसलमान हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में प्रेजेंट टाइम में 2.25 अरब मुसलमान हैं। ये सारे मुसलमान मिलकर के भी अगर अपने खजाने का सारा सोना इकट्ठा कर दें तब भी उहुद पहाड़ के बराबर नहीं हो सकता है। और अगर मान भी लिया जाए कि सारी मुस्लिम हुकूमतें अपने यहां का सोना इकट्ठा कर दें और वो सारा सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें तो पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनका सोना एक तरफ रहेगा और सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला करने की हिम्मत। क्या समझेंगे उनका मकाम हम क्या जान सकते हैं? क्या उनके पास नेकियां नहीं होंगी? बेशक थी। और कोई नेकी न सही मगर दीदारे मुस्तफा की नेकी, इस नेकी का तो कोई जवाब ही नहीं है। दीदारे मुस्तफा की नेकी वो नेकी है कि सारी नेकियां एक तरफ और ये नेकी। मगर अर्ज करते या रसूल अल्लाह मद्दखरतु लहा शैया, मैंने क़यामत की कुछ तैयारी नहीं की है। हाँ या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत बहुत करता हूं, आपसे मोहब्बत बहुत करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जब तुम्हारे पास कुछ नेकी नहीं है तो मेरी मोहब्बत काम नहीं देगी, जब तुम्हारे पास नेकियों का ज़ख़ीरा नहीं है तो मेरी नेकी काम नहीं आएगी। मेरे आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया। हदीस शरीफ जाकर के किताब देख लीजिएगा मुफ्ती साहब के यहाँ पर भी आपको किताब मिल जाएगी। हदीस की सारी किताबें आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के कलिमात हैं, जब उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे पास नेकियों का कोई ज़ख़ीरा नहीं है, बस मैं आपसे मोहब्बत बहुत करता हूँ। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। इसका मतलब है ऐ मेरे प्यारे, अगर तेरे पास नेकियों का कोई ज़ख़ीरा नहीं है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी मैदान महशर में मेरे साए कदम में वो रखा जाएगा। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिल में मोहब्बत होगी वो रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाएगा। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि रसूल के तरीके को अपनाओ। क्या आपने नहीं देखा दुनियादारों का क्या हाल होता है? जैसे आजकल तरह तरह के बाल चल रहे हैं, है ना? तो क्या जो लोग पहली बार ये बाल कटा करके मार्केट में आए उन्होंने आपसे कहा कि तुम भी ऐसे ही बाल रखो? कहा किसी से? उन लोगों ने आके कहा? नहीं कहा। किसी पागल शख्स की पैंट फट गई होगी, कोई सिलने वाला बर वक्त नहीं मिला होगा, वही पैंट पहन करके वो मार्केट में घूमता रहा होगा। पागलों ने देख लिया, सोचा इसमें भी कोई हुनर है, अच्छी खासी पैंट फाड़ फाड़ करके पहनना शुरू कर दिया। क्या किसी ने आकर के कहा था क्या कि तुम ऐसी पैंट पहनो? नहीं। लेकिन चूंकि आपका दिलो दिमाग उससे मुतासिर है,
اس سے آپ کا کنیکشن ہے، اس لیے آپ نے اس ایکٹر کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا، بغیر کہے ہوئے آپ نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے دل میں جس کی چاہت ہوتی ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود اس کے طریقے پر چلا کرتا ہے۔ حضرت مفتی بدر الدین صاحب ہوں یا یہاں کے علماء ہوں یا آپ جیسے نیک لوگ ہوں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ رسول پاک کی یہ سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ جانتے ہیں مصطفیٰ کی سنت ہے صافہ باندھنا، اس لیے باندھ لیا جائے۔ رسول پاک کی سنت ہے لباس عمدہ پہننا، اس لیے پہن لیا جائے۔ رسول پاک کی سنت ہے چہرے پہ داڑھی سجانا، اس لیے سجا لیا جائے۔ رسول پاک کی سنت ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا، اس لیے سلام کر لیا جائے۔ یہ محبوب کی ادا ہے کہ وہ چاہنے والے اپنے محبوب کی ادا کو خود بخود اپناتے جاتے ہیں۔ اسی لیے عالم عرب نے کہا اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، محبت جب دل میں رہے گی تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو، بلکہ وہ محبت نبی میں خود ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا۔ توبوا الی اللہ، اگر اب تک بھٹکے ہوئے تھے تو اب رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شب قدر ہے، آپ نے ابھی اس کی برکتوں کے سلسلے میں سن لیا ہے۔ اللہ اکبر، واقعات علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ رب اپنی رحمت سے جب کسی کو نوازتا ہے تو 1000 برس کے گناہ بھی سکنڈوں میں وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ذرا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تو غور کیجئے، آپ کو اس کی رحمت کے ہزاروں جلوے نظر آئیں گے۔ آج آدمی اگر اقتدار میں آ جاتا ہے، حکومت پا جاتا ہے، کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جو میں کہوں وہ کرنا ہے، نہیں تو بم گرا دوں گا، مار ڈالوں گا، میری بات نہیں مانو گے تو تمہاری بستی کو اجاڑ دوں گا، میرے نام کی مالا نہیں جپو گے تو کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ کیا آپ دنیا کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کہاں کہاں کیا کر رہا ہے، خود ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی اقتدار میں آتا ہے، طاقت پاتا ہے، قوت پاتا ہے تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اگر مجھے نہیں مانو گے تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، موت کے گھاٹ اتار دوں گا، شوٹ کروا دوں گا، انکاؤنٹر کروا دوں گا، تم سب کو جلا کر کے بھسم کر دوں گا۔ میری نہیں مانو گے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ دنیا میں طاقت پانے والوں کا مزاج ہے، مگر رب کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو میرے نام کی مالا جپو، اے میرے بندو میرا نام لیا کرو۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اگر میرا نام نہیں لوگے تو تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ نہیں نہیں، وہ فرماتا ہے میرا نام لو اس لیے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، اس لیے تم میرے نام کی مالا جپو، میں تم کو اور رحمتوں سے مالا مال کرتا رہوں گا۔ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں گھٹاؤں گا نہیں اور بڑھاؤں گا۔ اگر میرے نام کو لیتے رہو گے تو میری رحمتوں کی بارش تم پر ہوتی رہے گی۔ اور یاد رکھو میری رحمت کا مجسمہ میرے مصطفیٰ ہے، ان کے نام کی مالا جپو، رب اپنے کرم سے اس نبی کے صدقے میں تم دے گا۔ تعویذ ہر بلا ہے لے علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سکھایا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر بند نہیں کرتا ہے۔ آدمی 1000 نافرمانی کر رحمتوں سے کسی کو محروم نہیں کرتا۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوستارا کجا کنی محروم، تو کی بات دشمنہ نظرداری۔ اے مولا ہم تو ہیں، ہم تو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، جو تجھے گالیاں دیتے ہیں، جو تیری عبادت نہیں کرتے، جو تیرا شریک ٹھہراتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو تیرے در پہ نہیں، جب تو ان کو سب دے رہا ہے تو ہم تو تیرے دوست ہیں، بھلا ہم کو کیوں تو محروم کرے گا؟ بے شک اگر تو اپنے دشمنوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو ضرور تو عطا فرمائے گا۔ وہ کریم ہے، وہ بارگاہ میں توبہ کریے، یہ مت سوچئے ہو گئی ہے
اب توبہ کریں گے تو خراب لگے گا. نہیں نہیں، توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا. واللہ یحب التوابین ویحب التطہرین، قرآن کریم میں ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. ایک موقع پر 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں ویراول گجرات صوبے میں اتفاق سے تقریر کرنے کے لیے گیا. اسٹیج پر تقریباً 150 سے 200 علماء تشریف فرما تھے، اور ستاروں کی اس انجمن میں میرے آقا نعمت حضور محدث کبیر جلوہ فرما تھے. ان کی موجودگی میں میں تقریر کر رہا تھا، اور صحابہ کرام کی عظمت اتفاق سے میں نے ایک جملہ پڑھا جو جمعہ مبارکہ کو خطیب پڑھتا، ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق. سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سبقت لسانی سے میری زبان سے نکل گیا، بے شک نبیوں میں بعد کی جگہ میں نکل گیا. نبیوں کے بعد کے بجائے میری زبان سے کیا نکل گیا؟ نبی میں سب سے افضل. ظاہر سی بات ہے معنی بدل گیا، اور معنی بدلا تو بھینکر معنی بدلا. اس لیے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ نبیوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. یہ کفر ہے. اس لیے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، نبیوں میں سب سے افضل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ صحابی ہیں، ولی ہے. لہذا اگر یہ فرق آدمی جان بوجھ کر کے اور یوں اپنی بات کہے کہ نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا. میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا. وہاں اتنے علماء بیٹھے تھے مگر کسی میں یہ ہمت نہیں پڑی کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا. سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے. اتفاق سے ایک میرے شاگرد بھی کنارے کہیں بیٹھے تھے جن کو کچھ لوگ پہچان رہے تھے. استاد اور شاگرد میں جتنی بے تکلفی ہوتی ہے وہ مفتی بدر الدین صاحب سے اور حضور محدث کبیر صاحب سے گفتگو کے درمیان آپ جان سکتے ہیں. شاگرد کتنا بڑا ہو جائے مگر اپنے استاد کے سامنے وہ بچے ہی کی طرح گفتگو کرتا ہے. یہ مزاج ہے، یہ طریقہ ہے. وہاں کسی میں ہمت تو نہ پڑی مگر کسی نے میرے شاگرد سے کہا آپ کہیے. وہ میرے کان میں آ کے کہنے لگے حضرت آپ نے ترجمہ یوں کر دیا ہے. میں نے کہا کیا ریکارڈ موجود ہے؟ کہا ہاں. فوراً انہوں نے مجھے سنایا. ریکارڈ میں واقعی میری زبان سے یہی نکلا تھا کہ نبیوں میں افضل ابو بکر صدیق ہے. میں نکل گیا بعد کی جگہ ہے، اور یہ غلطی سے نکلا. اور غلطی سے اگر ایسا جملہ نکل جائے تو یہ کفر نہیں ہوگا اور آدمی کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے غلطی سے ایسا ہو گیا. ہاں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. چنانچہ جب اس نے مجھے وہ سنایا میں نے کہا ہاں بات تو یقیناً تشویشناک ہے. یہ میری زبان سے جملہ نکل گیا. اچھا ٹھیک ہے، ان کی تقریر ہو جائے، نعت خوانی ہو جائے، پھر میں کھڑا ہوتا ہوں. چنانچہ جب سب لوگ فارغ ہو گئے، نعت خوانی کرنے والے نعت خوانی سے، تقریر کرنے والے تقریر کرنے سے، اب حضور محدث کبیر کی باری آنے والی تھی. میں نے حضور محدث کبیر سے عرض کی حضور مجھے کچھ جملے عرض کرنا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بول دوں. حضرت نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا مائک پہ کہہ دیتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب میں نے جب اپنی بات رکھی کہ ابھی اس طرح کا جملہ میری زبان سے غلطی سے نکل گیا، جملہ یوں ہونا چاہیے، یوں نکل گیا، میں توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اتنا کہہ کر کے جو ہی میں بیٹھا، اب حضور محدث کبیر جب تقریر شروع فرماتے ہیں تو پہلے خطبہ کے بعد فرماتے ہیں مولانا اختر حسین رب کے محبوبوں میں شامل ہو گئے. اور پھر فرمایا شامل کیسے ہوئے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. انہوں نے مجمع عام میں اپنی بات سے رجوع کر لیا، جبکہ یہ غلطی سے ہوا تھا تو رب نے اس وقت انہیں یہ سعادت بخشی کہ ان کو درجہ محبوبیت عطا فرما دیا. اس لیے آج کی شب میں خانہ خدا میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے چپکے سے گناہ کیا ہے تو اسے ظاہر
کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرا لے۔ رسول پاک فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گویا کوئی گناہ کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، رب قدیر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، گناہ سے توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جنت کی بشارت مل جاتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پھر نیکیوں کی توفیق ملنے لگتی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جو توبہ کرتا ہے رب قدیر اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو اپنے محبوب میں شامل کر لیتا ہے۔ واقعات تو بہت ہیں، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے زناکار رب کی توفیق سے جب توبہ کر لیتے ہیں تو رب قدیر انہیں درجہ ولایت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض اللہ کے ولی ہیں، ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، درجہ محبوبیت پر ہیں، مگر پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت فضیل ابن عیاض اتنے بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ شام کے وقت کوئی قافلہ ان کے ایریے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، ایسے بھینکر ڈاکو تھے حضرت فضیل ابن عیاض۔ ایک موقع پر شام ہو رہی تھی، کہیں کچھ پانی نظر آیا، ایک قافلہ وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پہنچ گیا۔ ایک شخص نے ان میں سے کہا جلدی جلدی تم لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہو لو، جلدی جلدی اپنے جانوروں کو پانی پلا لو، یہ گھاٹی فضیل بن عیاض کی ہے، اگر رات ہو گئی تو قافلے کو لوٹ لے گا، رات میں اگر جاؤ گے قافلہ لوٹ جائے گا۔ اسی کھوہ میں، اسی کھاڑی میں فضیل بن عیاض جیسا ڈاکو رہتا ہے، جلدی کرو۔ اتفاق سے تھوڑی ہی دور پر فضیل بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے موج مستی میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب نام سنا تو دل میں سوچا کہ اے فضیل، تیری دھمک ایسی ہے کہ قافلے اس طرح سے تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اتفاق سے قافلے کو تاخیر ہو گئی، جانے میں، ادھر سے گزرنے میں لیٹ ہو گئے، رات کا سناٹا ہونے لگا، قافلے والے پریشان ہو گئے۔ اتنے میں قافلے کے سردار نے کہا جلدی سے اس گھاٹی سے گزرو، لیکن سنو، اگر سلامتی چاہتے ہو تو میں ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا وہ کیا؟ کہا جو سب سے بہترین قرآن پڑھتا ہو سامنے آ جائے۔ چنانچہ ایک قاری قرآن سامنے آیا، کہا میں قرآن شریف سب سے شاندار پڑھتا ہوں۔ قافلے کے سردار نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ فضیل بن عیاض کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، وہ اگرچہ ڈاکو ہے مگر قرآن کو سنتا ہے، چلو آج تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تمہارا اونٹ آگے آگے رہے گا اور تم قرآن کی تلاوت شاندار طریقے سے اپنے اونٹ پر بیٹھ کے کرتے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے قرآن کی شاندار تلاوت سن کر کے فضیل کے دل میں کچھ رحم آ جائے اور تمہارے قافلے پر وہ حملہ نہ کرے۔ چنانچہ یہ تدبیر طے پا گئی اور پھر قافلے کا سردار اپنے قافلے کو اس گھاٹی سے کوچ کرنے کا اعلان کر کے قاری قرآن سے کہتا ہے تم آگے سوار ہو کر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے چلو۔ اب قافلہ چل رہا ہے، گھاٹی میں قافلہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سنتے آگے بڑھ رہا ہے۔ اتفاق سے قاری قرآن پڑھتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لیں؟ کیا ابھی لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت کریمہ قاری قرآن
पढ़ रहा था और इत्तेफाक से यही आयत करीमा फुज़ैल बिन अयाज के कानों से टकरा जाती है। जो ही आयत करीमा फुज़ैल बिन अयाज सुनते हैं, गौर से सुनने लगते हैं, अपने काफिले वालों से कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, रुको रुको रुको, सुनो जरा, देखो तो ये कारी कुरान कौन है जो कुरान की तिलावत कर रहा है, कह रहा है अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, क्या अभी वक्त नहीं आया है कि लोगों के दिल याद इलाही, खौफ इलाही से भर जाएं। ये आयत करीमा कहीं हम ही को तो नहीं सुनाई जा रही है। ए मेरे साथियों, रुको रुको, इस आयत को सुन लो। चुनांचे कारी कुरान अब वो कुरान की तिलावत करते हुए अपने तरीके से चले जा रहे हैं काफिले के साथ। फुज़ैल अपने साथियों को लेकर के आगे खड़े हो जाते, ठहर जाओ, सब सन्नाटे में आ गए, सकते में आ गए। लगता है कि काफिला लुटा, फुज़ैल जैसा डाकू सामने आ गया, अब लगता है काफिला लुट जाएगा। मगर फुज़ैल आगे बढ़े, फरमाते हैं जरा उस आयत को फिर से पढ़ो, कुरान की उस आयत की फिर से तिलावत करो। कारी कुरान फिर वही आयत करीमा पढ़ता है। इतना सुनना था कि फुज़ैल के दिल की दुनिया बदल जाती है। कुरान की इस आयत करीमा को सुन करके फुज़ैल बिन अयाज के दिल की दुनिया में तब्दीली आ जाती है। अपने साथियों को अलग करते हैं और फरमाते हैं काफिले के सरदार के पास मुझे लेकर चलो। चुनांचे कारी कुरान फुज़ैल बिन अयाज डाकू को काफिले के सरदार के पास लेकर के जाते हैं। काफिले के सरदार के पास जब डाकुओं का ये सरदार पहुंचता है, कहता क्या मामला है? कहा कुछ नहीं। काफिले के सरदार, खौफ न करो, डरो नहीं, अब तुम्हारे काफिले को कोई नहीं लूट सकता है। मैं फुज़ैल बिन अयाज हूं और सुनो, मैं तुम्हारे काफिलों को लूटने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि दिल की दुनिया तुम्हें देने के लिए आया हूं। आओ मुझे तौबा कराओ, मैं तौबा करने के लिए आया हूं, मैं सच्ची तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। फुज़ैल बिन अयाज ने कुरान की एक आयत करीमा सुनी, दिल पर बिजली की तरह उस आयत की तासीर गिरती है, फुज़ैल के दिल की दुनिया बदल जाती है, सच्ची तौबा कर लेते हैं, रब कदीर उन्हें दर्जे विलायत अता फरमा देता है। ये है सच्ची तौबा की बरकत। और आगे रिवायत में ये भी है, मैंने तस्दीक नहीं की है कमा हक़्क़ो, मगर रिवायत में ये भी है, फुज़ैल बिन अयाज ने जब तौबा कर ली, ऐलान किया पूरे इलाके में, जिन जिन लोगों का माल मेरे साथियों ने लूटा है वो आए अपना माल लेकर के चले जाएं। अब फुज़ैल तौबा करके सही रास्ते पर आ चुका है। जब ये ऐलान हुआ, लोगों ने अपने अपने माल को वहां से हासिल करना शुरू कर दिया। एक यहूदी ने आजमाना चाहा और फिर उसने कुछ ठीकरी, कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े एक थैले में रखा और रखने के बाद उसी माल में ले जाकर के डाल दिया। और फुज़ैल बिन अयाज से आकर के उसने कहा कि मैं भी अपना माल लेने के लिए आया हूं। फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाया सबके माल रखे हुए हैं, जो पहचान करके अपना माल ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाया जाओ, तुम्हारा जो माल है अपनी पहचान कर लो और लेकर के चले जाओ। मगर उस यहूदी ने कहा नहीं, आपने मेरे हाथ से छीना था तो आप मेरा माल अपने हाथ ही से दीजिए, आपने छीना था तो आप ही दीजिए। फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाया चलो ठीक है। यहूदी लेकर के माल के पास गया और उसी थैले की तरफ इशारा करके कहा वो मेरा माल है, आप उठा करके मुझे दीजिए। चुनांचे फुज़ैल बिन अयाज ने वो थैला उठा करके यहूदी को दिया। थोड़ी देर के बाद यहूदी ने थैला खोला और खोलने के बाद जब उसने अपनी मंशा के मुताबिक उसे पाया, फुज़ैल बिन अयाज से उसने कहा ए फुज़ैल बिन अयाज, मैंने इसलिए तुम्हारे हाथ से ये थैला लिया था कि मैंने एक किताब में ये पढ़ा है कि जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अगर वो अपने हाथ से मिट्टी उठा करके दे तो सोना बन जाया करता है। ए फुज़ैल बिन अयाज, मैंने किताब में पढ़ा है उम्मत मुहम्मदिया का ये मकाम होगा कि जो सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, जो कह देगा, उसका रब कभी उसको रायगा नहीं जाने देगा, उसकी दुआ को। ए फुज़ैल बिन अयाज, मैं ये आजमाना चाहता था कि तूने सच्ची तौबा की है या तुमने देखने के लिए तौबा की है। तूने सच्चे दिल से तौबा
है या लोगों को सिर्फ बताने के लिए? कहा क्या माजरा है? कहा मैंने इसमें सोना नहीं रखा था, मैंने तो इसमें कुछ मिट्टी के टुकड़े रखे थे, मगर मैंने चूंकि ये पढ़ रखा था उम्मत मोहम्मदिया का जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करेगा, अगर मिट्टी को छुएगा तो वो सोना बन जाएगी। ए फज़ैल बिन इयाद, तुमने यकीनन सच्ची तौबा की है, इसलिए कि ये मिट्टी सोना बन चुकी है। इसलिए मैं गवाही देता हूं तेरा नबी भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है। वो यहूदी कलमे तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। तूबू इलल्लाह, रब की बारगाह में तौबा करो, रवाना भी अता करेगा, दुनिया में भी नेक जन्नत की बहारों से माला माल फरमाएगा। ताला हमें अपनी बारगाह में रुजू लाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे नौजवानों को तौबा बख्शे और ये इस्लामी तहजीब अपना करके जिंदगी गुजारने का सलीका हासिल कर लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।